ہوتا یہ ہے دنیا میں کہ جب بھی کوئی کمزور یا محکوم لوگ جو ہوتے ہیں انہیں جب آگے بڑھنا ہوتا ہے تو انہیں طاقتور کا ہمیشہ سے جو ہے ساتھ چاہیے ہوتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ طاقتور ہوتا کون ہے۔ آپ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ دیکھیں تو اس میں جو طاقتور ہے ظاہر ہے حکومت ہے، اور حکومت جو ہے وہ کربلا سے بہت دور ہے، اور اس کے باوجود بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا، اور کیا واقعہ ہوا یہ ساری دنیا جانتی ہے، آپ بھی جانتے ہیں۔ اسی طرح آ، جو آ، اٹلی کے اندر جو رومنس ہے وہ ایک طاقت تھی، اسی طرح سلطنت عثمانیہ طاقت تھی، اس طرح اس کو توڑا گیا، اسی طرح برطانیہ ایک طاقت تھی، اور اسی طرح امریکہ نے بھی بہت سالوں کے بعد فرسٹ ورلڈ وار ہوئی، اس کے بعد یہ سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ویتنام کی انہوں نے جنگ لڑی، اس کے بعد امریکہ جو ہے بڑے سالوں تک خاموش رہا، پھر یہ کولڈ وار آ گئی آپ کے سامنے۔ کولڈ وار جو افغان اور پاکستان اور امریکہ اور روس کے درمیان جو بھی کھیل کھیلا گیا، اور اس کے بعد بہت سالوں کے بعد یہ پھر 9/11 آ گیا۔ 9/11 کے بعد جو امریکہ نے دنیا کے اندر اپنی دھونس دھاندلی کرنے کی کوشش کی، اس میں وہ بڑی ناکامی ہوئی، اور اس قدر ناکامی ہوئی کہ اسے اس ملک سے نکلنا پڑا جس کو انہوں نے شاید گاجر مولی سمجھنے کی کوشش کی، اور آپ کے سامنے ہے کہ آج وہاں پر طالبان کی حکومت ہے، وہ کامیاب ہوئے، انہوں نے فائٹ کی یا ڈائلاگ کیے، جو کچھ بھی کیا وہ ساری ہسٹری آپ کے سامنے ہے۔ اسی طرح ہمارے جو ہندوستان اور پاکستان جو ہیں، یہ دو جو ملک بنے ہیں، اس پر بھی گوروں کا قبضہ تھا، تو وہاں پر کیا ہوا؟ وہاں بھی تحریک آزادی چلی، بہادر شاہ ظفر صاحب کے ساتھ کیا ہوا، اس کے بعد پھر یہ جلیانوالہ باغ کا واقعہ ہوا، اسی طرح بے شمار واقعات ہوئے۔ اب ان سارے واقعات کے اوپر جو ہے تفصیلات تو آپ جانتے ہی ہیں ساری۔ تو بہت سالوں کے بعد جب یہ 1947 میں ہندوستان اور پاکستان دو ملک جو ہے وہ وجود میں آئے، اب آزادی کس نے لی یا ملک کون سا بنا، یہ ایک ایسے ہی فضول بحث ہے۔ بہرحال ہمیں گوروں سے آزاد ہونے کے بعد ہندوستان کے جو دو ٹکڑے ہوئے اس میں ایک پاکستان بنا اور دوسرا ہندوستان۔ پاکستان کے دو حصے تھے، مغربی اور مشرقی۔ مشرقی جو ہے آپ کے سامنے ہی ہے، اس کے ساتھ کیا ہوا، اس کے کیا حالات ہوئے، کیسے ہمیں اس سے جو ہے وہ الگ کر دیا گیا۔ ہم خود اپنی ایسی جو کرتوت ہوتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں، ہمارے جو ان کے ساتھ ہم نے جو بھی ڈیل کیا، جو بھی ہم نے کیا، جو ہمارے تھے بنگالی بھائی، تو اس کے بعد بہت سالوں کے بعد آج بھی پاکستان میں جو سول حکومتیں بنتی ہیں اس کے اندر ہمارے جو طاقتور لوگ ہیں جن کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، ان کا ایک بہت بڑا رول ہے، وہ شروع سے رہا ہے، اور یہ رول ایسا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے ایک بہت وقت چاہیے، اور ایک لمبی گفتگو چاہیے، اور بہت سارے جو لوگ ہیں، پرانے جو لوگ ہیں، جو سینئر ہیں ہمارے، وہ سب جانتے ہیں، جو ہمارے سینئر سٹیزن ہیں پاکستان کے وہ بھی جانتے ہیں۔ اب یہ جو نئی نسل ہے جن کو اکثر لوگ کسی کو یوتھیا کہتے ہیں، کسی کو ہم نون لیگ کے لوگوں کو پٹواری کہتے ہیں، اور اسی طرح بھٹو صاحب کا جو نظریہ ہے ان کے لوگوں کو ہم جالا کہتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ٹھیک ہے، یہ آئیکن ہم نے بنا دیے، نشانیاں بنا دی، یہ کون کیا ہے۔ اب ایک دوسرے کو ہم دبانے کے لیے ساری طاقت استعمال کر رہے ہیں، اور یہ جو طاقت ہے میں سمجھتا ہوں بہت ہی رانگ اور بہت غلط طریقے سے استعمال کی جا رہی ہے، کہ اس کو دبا دو، اس کو جیل میں کر دو، اس پر یہ مقدمہ کر دو، اس کو اس کے حوالے کر دو، اس کے گھر میں دروازہ توڑ دو، اس کے مثلا یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس طرح نہیں ہوتا دنیا کے اندر جس طرح ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں اپنے ملک کو آگے لے جانے کے لیے سب کو ریکنسلیشن کرنی ہوگی، سب کو مل کر بیٹھ کر بات کرنی ہوگی، اور جو ملک کے مفاد کے لیے بہتر ہے اس کے اوپر ہمیں کام کرنا ہے۔ سب سے افسردہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے
پاکستان کی ریاست نے، پاکستان کی بیوروکریسی نے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے، پاکستان کی اگر ملٹری کا بھی کردار ہے، اور جتنے بھی سیاستدان ہیں، پولیٹیشین ہیں، ان کا جو کردار ہے، ابھی تک مجھے یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ ایوب خان صاحب نے بھی حکومت کی بڑے دھڑلے سے، اس کے بعد اپنا یحییٰ خان بھی رہے، اس کے بعد ضیاء صاحب بھی رہے، اس کے بعد مشرف صاحب رہے، اور اسی طرح نواز شریف صاحب نے حکومت کی ہے بڑے سالوں تک، اسی طرح بے نظیر صاحبہ تھیں، زرداری صاحب آئے، عمران خان صاحب آئے، کراچی میں سندھ میں الطاف حسین صاحب کا رول تھا۔ تو یہ اگر آپ سارا دیکھیں تو ہم نے سیاست تو کی ہے، ہم نے ملٹری ڈکٹیٹرشپ بھی کی ہے، ہم نے بے شمار مثلا ہم نے تجربات کر لیے، مگر سارے کے سارے فیل ہو گئے۔ فیل اس لیے ہو گئے کہ جو ہماری جو قوم ہے، ہمارے جو ملک ہے، ہمارے نوجوان ہیں، ہمارے ان کے لیے ہم نے آج تک ایک بھی اس طرح کا پلان یا پروگرام اپنی اس کی بنیاد نہیں رکھی ہے کہ جس سے ہم آگے بڑھ سکیں۔ تو آگے ہم نے بڑھنا کیسے؟ آگے تب بڑھ سکتے ہیں جب کندھے کے ساتھ کندھا ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم مسلمان ہیں، دین اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ جب آپ جماعت یا نماز کے لیے کھڑے ہیں تو آپ کا کندھے سے کندھا ملنا چاہیے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ دلوں سے جو کدورت ہوتی ہے، جو بغض ہوتا ہے، اس کو دور کر کے آپس میں مل کر ایک ملک کے لیے سوچیں۔ ہمارے ملک میں جاٹ، رانا، فلانا، یہ وہ کتنی ذاتوں میں ہم بٹے ہوئے ہیں۔ پھر آگے آ جائیں، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی سنی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی سلفی ہے، کوئی، بس بے شمار جو ہے نا ہمیں تقسیم کے مرحلے پہ ڈالا ہوا ہے۔ ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے، ہمیں اگر آگے بڑھنا ہے۔ تو آج جو ہے یہ جو 4 اگست ہے، آج بہت بہت سارے لوگوں نے آس لگائی ہوئی تھی کہ آج عمران خان کو پکڑ لیا جائے گا، آج توشہ خانہ کیس کے ذریعے ان کو دبایا جائے گا، ان کو اندر کر دیا جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ جو بڑی عدالتیں ہیں، اگر عدالتوں کا احترام کرنا ہے تو پھر عدالتوں کی بات بھی ماننی ہوگی۔ اگر ہائی کورٹ جو ہے اسلام آباد والی، انہوں نے کہہ دیا ہے، فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا ہے کہ یہ جو آپ توشہ خانہ کا کیس چلا رہے ہیں یہ آپ نہیں چلا سکتے، ٹھیک ہے؟ اب توشہ خانہ جو ہے وہ اسی طرح کی توشہ خانے کی کہانی ہے کہ حمام میں سب ننگے ہیں، ٹھیک ہے؟ کس نے کیا کیا نہیں لیا، سب کے نام تو ہائی کورٹ لاہور نے جاری کر دیے۔ تو اب صرف ایک عمران خان ہی رہ گیا ہے کہ جس نے ایک گھڑی لی ہے، بیچی ہے، کیا کیا ہے۔ آپ اس گھڑی پر تو بار بار باتیں کرتے ہیں، اسے سرٹیفائیڈ چور کہہ رہے ہیں۔ تو آپ ہمیں کوئی ایسا نظام ہے کہ آپ حساب دیں کہ 1980 کے بعد کن لوگوں نے قرضے لیے، کن لوگوں نے جو ہے اس ملک سے جو دولت اٹھا کر کوئی برطانیہ میں لے گیا، کوئی امریکہ لے گیا، کوئی دبئی لے گیا، کوئی کینیڈا لے گیا، تو ان لوگوں کو کون پکڑے گا؟ اگر ہم کہتے ہیں ہم بڑی دنیا کی بہترین ایجنسیز رکھتے ہیں، بہترین ہم یہ سپائی رکھتے ہیں، بہترین ہماری فورس ہے، بہترین ہمارے فوج ہے، تو پھر یہ ملک کو کنگال کون کر گیا؟ اس کا جواب کون دے گا؟ کوئی بھی نہیں دے گا۔ اس لیے جو آپ نے مافیانہ ایک سٹائل اپنایا ہوا ہے اس سے آپ بچ جائیں، آپ اپنے آپ کو نرم کریں، ساری جماعتیں مل کر بیٹھیں، اور جیسا کہ حکومت کا اختتام ہو رہا ہے اس کے اندر سب مل کر بیٹھیں، الیکشن کو آنے والے دنوں کے اندر کے لیے ایک بہترین سیاسی ماحول پیدا کریں، اور سب مل کر الیکشن میں حصہ لیں۔ قوم کے اندر اتنا خوف و ہراس، اتنا ڈنڈا سوٹا، ایسو گیس، یہ وہ مار دوڑ، آپ یہ دیکھیں کہ کیا کیا نہیں ہوا اس ملک میں، ٹھیک ہے؟ 15-16 ماہ ہو گئے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تماشا لگا ہوا ہے۔ اس تماشے کو بند کریں، بند کریں یار، بند کر دیں اس تماشے کو، ٹھیک ہے؟ اور ایک سیدھا سا الیکشن کرائیں، عمران خان کو بھی الیکشن لڑنے دیں۔ اب جن لوگوں نے ضد پکڑی ہوئی ہے کہ عمران خان کو یا تو جیل میں ڈالیں، یا اس کو قبر میں ڈالیں، یا اس کو نااہل کریں، یہ چیزیں چھوڑ دیں۔ نااہل اگر آپ میری رائے پر چلیں تو میں آپ کو ایک ایسی اپلیکیشن بنا کے دوں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی پاکستان کا بندہ الیکشن لڑنے کے قابل رہ ہی نہیں سکتا۔ یہ جو لوگ آج کل مارکیٹ میں ہیں سب نااہل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب میاں نواز شریف صاحب جو ہیں، میں تو بڑا حیران ہوں
کہ ان کے بھائی کی حکومت 15 ماہ گزر گئی ہے، ابھی تک وہ لندن، دبئی، سعودیہ اور یورپ میں گھوم رہے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ وہ پاکستان میں جا کے لینڈ کر جائیں، لینڈ کر کے جو قوم سے خطاب کرنا ہے، جو انہوں نے اپنا پلان بنانا ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے، وہ جا کے وہاں جا کے کرے۔ اب لندن میں بیٹھ کے اب لوگ کہتے ہیں جی لندن میں سازش ہو گئی، لندن میں وہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، تو اس طرح کہانی بننے والی نہیں ہے۔ مثلا ایک آدمی ہے، اگر ہم اسے ہیرو کہتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ ہیرو ہے، ورلڈ کپ کا بہت بڑا ہیرو ہے، اور کوئی آدمی بتائے اس جیسا، عمران خان جیسا کوئی ہیرو ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ کوئی آدمی مجھے بتائے کہ کسی بندے نے اس طرح کی کوئی یونیورسٹی بنائی ہے؟ کسی نے نہیں بنائی۔ کوئی بندہ مجھے یہ بتائے کہ انہوں نے اس طرح کا کوئی ہاسپٹل بنایا؟ کسی نے نہیں بنایا۔ کوئی بندہ مجھے یہ بتائے کہ جو صحت کارڈ انہوں نے دیا، کسی نے بھی نہیں دیا۔ کوئی بندہ مجھے یہ بتائے جس طرح کا انہوں نے احساس پروگرام کرونا کے دنوں میں چلایا، جس کی تعریف جو بائیڈن نے بھی کی ہے، جس کی تعریف جو ہے برطانیہ کے بورس جانسن نے بھی کی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کوئی مذاق ہے؟ ایسے نہیں ہوتا۔ ہم نے خود دیکھا ہے برطانیہ میں کرونا میں کیا ہوا، پاکستان میں کیا ہوا۔ ٹھیک ہے وہاں پر مہنگائی ہوئی ان دنوں میں، اور آج مہنگائی کدھر ہے؟ آج مہنگائی تو 1000 2000 گنا زیادہ اوپر چلی گئی ہے، تو اس کا کون جواب دے گا؟ کوئی بھی جواب دہ نہیں ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو سپریم کورٹ نے 2 دنوں میں جو بات کی ہے، جو فیصلے دیے ہیں، وہ بڑے اچھے فیصلے ہیں۔ جن کا کام ہمارا تحفظ کرنا ہے وہ اپنا کام وہاں کریں، جن کا کام الیکشن لڑنا ہے وہ الیکشن لڑیں، اور ایک دوسرے کی ریاست کے اندر ہر کسی بھی شخص کو ریاست بنانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے قوم کی آزادی بہت ضروری ہے، اور جو عمران خان کی یہ بات ہے کہ ہمیں آزادی چاہیے، وہ غلط بات نہیں ہے۔ میں چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اس بات سے نہیں ہٹ سکتا۔ ہر شخص کو ایک ذہنی آزادی کی ضرورت ہے۔ ہر شخص نے اس پاکستان کے لیے کام کرنا ہے، مل کر کام کرنا ہے، اور جو ہمارے بچے ہیں ان کے لیے تعلیم کا، صحت کا، گلی محلے، سڑکیں، یہ ہر چیز بنانی ہے، مگر قرضے سے نہیں بنانی ہے۔ ہمیں سب سے پہلے اپنی انڈسٹری لگانی ہے، انڈسٹری کی توجہ دینی ہے۔ کالا باغ ڈیم بھی بنانا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کالا باغ ڈیم جو ہے وہ 9 مئی سے بھی بڑا ایک ایشو ہے، اس کے اوپر توجہ دیں۔ کالا باغ ڈیم بنائیں۔ جب تک آپ کے پاس انرجی نہیں ہوگی آپ کی انڈسٹری نہیں چلے گی، انڈسٹری نہیں چلے گی آپ کو روزگار نہیں ملے گا، روزگار نہیں ملے گا آپ کی تعلیم نہیں چلے گی، آپ کی صحت نہیں چلے گی، آپ کے معاشرے میں کوئی خوشگوار لمحہ آنے والا ہی نہیں ہے اگر آپ کے پاس بجلی نہیں ہے۔ میری بات ختم ہوئی، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔